إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاری. برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد ہو درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری آسمانی کتاب نازل فرما کر قیامت تک پیدا ہونے والی نسل انسانی کے لیے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا. اب ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہم کو اور آپ کو سماج اور سوسائٹی میں جینے کا طریقہ بتانے کے لیے رب العالمین کی آخری کتاب قرآن شریف
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح کی شکل میں موجود ہیں، یہی دونوں چیزیں امت مسلمہ کے لیے دستور عمل۔ جب تک کہ امت کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے صراط مستقیم سے بھٹکا نہیں سکتی، اور جب یہ امت کتاب و سنت کے صراط مستقیم کو چھوڑ دے گی تو یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گی اور رب العالمین کے دوسرے بندوں کو بھی گمراہی کے دلدل میں پھنسا کرے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد جو 13ویں پارے میں ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ الرعد کی 25 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یقنضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، عہد و پیمان کی پختگی کے بعد، عہد و پیمان کی پختگی کے بعد وہ لوگ جو عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتہ داریوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا گھر ہے جو جہنم ہے۔ 3 چیزوں کی نشاندہی اللہ رب العالمین کی۔ پہلی بات ایک ہی عہد و پیمان کو مضبوطی کے بعد توڑ دینا۔ آپ نے عہد و پیمان کر لیا اور اس کے بعد میں دیکھا کہ اب ہمارا معاملہ، ہم خسارے میں چلے جائیں گے، ہم ظاہری طور سے دنیاوی اعتبار سے نقصان میں چلے جائیں گے، پھر آپ نے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے عہد و پیمان کا آپ کے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں، تو عہد و پیمان کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑنے والے، رشتہ داریوں کو کاٹنے والے اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والے، ان تینوں لوگوں کا بھیانک اور خطرناک انجام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ رشتہ داری جو رحم کہاں سے نکلی؟ آپ کو معلوم ہے رحم کے معنی رشتے، یہ رشتہ داری نکلی کہاں سے ہے؟ یہ مشتق من الرحمان، یہ رحمان سے مشتق ہے، رحمان سے رحیم نکلی ہے، رحیم رحمان سے مشتق ہے، اور یہ رحیم، یہ رشتہ داری اللہ رب العالمین کے عرش کو پکڑ کر کے لٹک گئی، اور اللہ رب العالمین کے عرش کو پکڑ کر کے جب لٹکی تو اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو مخاطب کر کے فرمایا اما ترضینا ان اصلا من وصلکی واقطع من قطعکی، اور رشتہ داری کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس کو ملاؤں جو تجھ کو ملائے، میں اس کو کاٹ دوں جو تجھ کو کاٹ دے، میں اس کو کاٹ دوں جو تجھ کو کاٹ دے۔ رشتہ داری نے کہا رب العالمین ایسے انسان کا یہی رزلٹ اور یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ جو رشتہ داری کو ملائے اس کو رحمان ملائے، جو رشتہ داری کو کاٹے اس کو رحمان کاٹ دے۔ رشتہ داری نے اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، کہا اللہ رب العالمین ایسے انسان کا یہی رزلٹ اور یہی نتیجہ ہونا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اقرؤوا ان شئتم، اے میرے صحابہ اگر تم چاہو تو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 پڑھ لو۔ اللہ رب العالمین کا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ سے فرمایا اگر تم چاہو تو اللہ کے فرمان کو پڑھ لو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کوئی بعید نہیں ہے، تم سے بھی ہے مسلمانوں اس چیز کی امید ہے کہ اگر تمہیں زمین کی بادشاہت مل جائے، 10 20 50 گاؤں کی زمین اور جائیداد تمہارے نام سے الاٹ کر دی جائے، تم بادشاہ وقت بن جاؤ، لیکن تمہیں اتنا نشہ سوار ہو جائے گا، تم کتاب و سنت کی پامالی اس طرح سے کرو گے
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں والی بنا دے، تمہیں حاکم وقت بنا دے، تمہیں حکمراں بنا دے، تو اس اپنی حکمرانی کے نشے میں، اپنے دولت کے نشے میں تم کیا کرو گے؟ اللہ کی زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں کو تم کاٹو گے، تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ جو رشتہ دار تمہارے غریب ہوں گے ان کو تم سمجھو بھی نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تم اللہ کی زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اندھا کر دیا، اگرچہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن ایسے لوگوں کی بصارت کو اور ایسے لوگوں کی سماعت کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا دنیا کے اندر۔ اس کے بعد میں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي۔ اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان سے رشتے کو ملاتا ہوں، لیکن وہ لوگ رشتے کو کاٹتے ہیں۔ میں ملاتا ہوں، وہ کاٹتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارے یہاں آتے ہیں تو میں ان سے اخلاق سے ملتا ہوں، لیکن جب میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، ان کے گھر جاتا ہوں، تو میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حال ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو غیب جانتا نہیں ہوں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ فَإِن كُنْتَ كَمَا كُنْتَ، اگر تیرا معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے تو نے مجھ سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو، کاٹتے ہیں، تم ان کے ساتھ رشتے کو ملاتے ہو، کاٹتے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ لیکن اگر تمہارا معاملہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ ایسا ہے کہ تم رشتے کو ملاتے ہو اور دوسرا رشتے دار کاٹتا ہے، تو یاد رکھو تم ایسے رشتے داروں کے چہرے پر گرم راکھ پھینک رہے ہو۔ یعنی جو رشتے کو کاٹتے ہیں یہ کنایا ہے ذلت سے، یعنی ایسے رشتے داروں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ جھلسا رہا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صلہ اور سن لو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے تمہارے لیے متعین کر دیا جاتا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری معاونت کے لیے، تمہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ خود متعین کر دیتا ہے جو اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یہ تمہیں انعام ہے دنیا میں، اور تمہارا معاملہ یہ ہے، ایسے رشتہ دار جو رشتے کو کاٹتے ہیں وہ ذلیل و حقیر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے تو کلمہ خیر نکالے، اپنی زبان سے بھلی بات نکالے، اپنی زبان سے کتاب و سنت کے مطابق کلمات نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ، رواه البخاری۔ جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتے کو ملائے، کاٹے نہیں۔ رشتے کو ملانا یعنی اگر تم رشتے کو نہیں ملاتے ہو، صلہ رحمی نہیں کرتے ہو، تو نہ تو تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور وہ آخرت کے دن پر۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم جس سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کے میننگ کو سمجھتے نہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک رشتہ دار
ہم کو ہدیہ تحفہ دے تب ہم دیں گے، اپنے لڑکے کی عقیقے اور ولیمے کی دعوت میں دعوت دے گا تب ہم دیں گے، ہمارے گھر پر آئے گا تب اس کے گھر ہم جائیں گے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں تو بدلہ ہے. یہ اس کا کچھ ثواب نہیں ملنے والے آپ کو، یہ بدلہ ہے. صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے. اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. رواه البخاری. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ برابری کرنے والے حضرات یہ رشتے کو ملانے والے نہیں ہیں. یہ برابری کرنا کہ اگر رشتہ دار ہمارے یہاں ہدیہ دے گا تب دیں گے، اپنے لڑکے کے ولیمے اور عقیقے کی دعوت میں ہم کو دعوت دے گا تب دیں گے، ہمارے گھر آئے گا تب اس کے گھر ہم جائیں گے. یہ تو برابری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ برابری کرنے والے لوگ یہ رشتے کو ملانے والے نہیں، یہ رشتہ داری کو ملانا نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی ہے کیا؟ اس کی وضاحت نبی نے خود کی بخاری کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، نبی نے فرمایا حقیقت میں صلہ رحمی یہ ہے، حقیقت میں رشتہ داری کو ملانا یہ ہے کہ ایک رشتہ دار آپ کے ہدیہ تحفہ نہ دے پھر بھی دو، ایک رشتہ دار آپ کے گھر پر نہ آئے پھر بھی تم جاؤ، ایک رشتہ دار اپنے لڑکے کے ولیمے اور عقیقے کی دعوت میں آپ کو دعوت نہ دے پھر بھی آپ اس کو دعوت دو. یہ بڑے دل اور گردے کا کام ہے بھائی، سب کے بس کی بات نہیں. یہ ہے اصل صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی ہے. یہ رشتہ دار آپ سے رشتے کو کاٹے پھر بھی آپ جو رشتے کو، ایک رشتہ دار آپ کو ولیمے اور عقیقے جتنی بھی مصروف دعوتیں ہیں آپ کو دعوت نہ دے کسی بھی مصروف دعوت میں، لیکن آپ کے ہاں جب باری آئے تو اس کو دعوت دو. ایک رشتہ دار آپ کے ہدیہ تحفہ نہ دے آپ اس کے ہدیہ تحفہ دو. یہ اصل صلہ رحمی ہے. یہ پیارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اور آپ اپنے گربان میں ڈال کر جھانکے کہ ہمارا عمل کہاں تک اس پر ہے، ہمارا عمل کہاں تک اس پر ہے. آج تو حالت یہ ہے کہ اگر بیچارہ کوئی رشتہ دار غریب بھول سے اگر چودھری صاحب کو دعوت نہیں دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس سے قطع رہی، ہمیشہ کے لیے ہم نے اس سے رشتے کو کاٹ دیا. جبکہ بیچارہ آ کر عرض کرتا ہے کہ میں نے آپ کو بھول گیا، بھول سے ایسا معاملہ ہوا، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صلہ رحمی کو سمجھتے نہیں ہیں کہ صلہ رحمی ہے کیا، اور اس کے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انعام کیا رکھا ہے. یا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احبا، جن مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں کو بڑھا دے، اللہ ان کی عمروں کو بڑھا دے. اب روزی اور عمر کو بڑھانے کا مطلب دو ہے، ایک یہ کہ حقیقت میں اللہ ان کو روزی زیادہ دے، یا ان کو جو روزی اللہ کی طرف سے متعین ہے ان روزیوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرمائے. اور عمر کو بڑھانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ حقیقت میں جو ان کی عمر موقت ہے اس عمر میں اللہ رب العالمین اضافہ کر دے، یا جو عمر ان کی موقت ہے اسی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کے ذخائر جمع کرنے کی زیادہ توفیق دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے روزیوں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، تمہیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ذخائر جمع کرنے میں جو تمہاری عمر موقت ہے اس میں اللہ رب العالمین توفیق فرمائے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو کاٹو نہیں، رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو کاٹو نہیں. اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں کہ ہمارا رشتہ دار ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ سب پہلے سے کام نہیں چل رہا. آپ غور کرو حدیث رسول، غور کرو. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دار جو دائرے مکہ میں تھے، دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کے تعلق سے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا جہارن غیر سر، حدیث کے الفاظ ہیں زوردار الفاظ میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے فرمایا، چپکے سے نہیں، آہستہ سے نہیں، کہ بنی فلان لیس باولیائی،
فلاں بنی فلاں میرے خاندان کے فلاں فلاں لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، یہ میرے دوست نہیں ہیں لیکن یہ میرے رشتہ دار ہیں، صعب اللہا ببلالہا، دنیاوی اعتبار سے میں ان سے رشتہ داری کا پاک لحاظ ہوں، دنیاوی اعتبار سے یہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوئے ہیں، یہ ہمارے ولی نہیں ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیاوی اعتبار سے صحاب اللہا ببلالہا، رشتہ داری کا میں ان سے فاصل لحاظ رکھوں گا، یہ پیارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. کون ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ؟ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو پورے مدینہ میں کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے مالدار تھا، سب سے زیادہ مدینہ میں کھجوروں کے باغات انہی کے پاس تھے، اور ان کا باغ تو اس وقت ایک باغ وہ تھا جو اس وقت مسجد نبوی میں داخل، مسجد نبوی میں داخل ہے ان کا وہ باغ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا باغ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا، جس باغ کا نام بیروحہ تھا. اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ نمازوں سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مستقبل المسجد نبوی، مسجد نبوی کے سامنے بیروحہ نامی جو کھجوروں کا باغات ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا، پیارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے، کھجوریں تناول فرماتے، اس میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، کنواں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پانی بھی پیتے تھے. اللہ کے رسول جناب محمد سب سے پورے مدینہ میں کھجوروں کے اعتبار سے سب سے قیمتی اگر باغ تھا تو بیروحہ باغ تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی کے منادی نے اعلان کر دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. جس چیز کو تم پسند کرتے ہو جب تک تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی کے منادی کی آواز ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے کان میں پہنچی، دوڑے دوڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کرو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں میرے جتنے باغات ہیں سب سے زیادہ میرے نظروں میں پیارا اور قیمتی باغ یہی بیروحہ باغ. آپ گواہ رہیے کہ میں اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، پورے باغ بیروحہ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. بخ ذالک مال الرابی، بخ ذالک مال الرابی، وہ ابو طلحہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو مدینہ کے باغات میں سب سے نفع بخش مال ہے، بڑا نفع بخش مال ہے. یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بھائی کو اس کا نفع معلوم نہیں. آج تو اگر ہمارا کوئی بھائی بیچارہ بیوقوف ٹائپ ہو اور وہ سونے کے پیتر سمجھ کر کے دے تو ہم ہوشیاری سے لے لیں گے کہ بڑا اچھا ہوا، وہ آدمی سمجھ نہیں پائے. لیکن نبی کریم جناب صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں. لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں کہتے ہیں اور ریپیٹ کر کے کہتے ہیں بخذالک مال الرابع، بخذالک مال الرابع، وہ ابو طلحہ بڑا نفع بخش مال ہے. سوچ لو سمجھ لو بڑے فائدے مند مال ہے، بڑا نفع بخش مال ہے کہ کہیں میرے بھائی کو اس کا نفع اور نقصان معلوم تو نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا. اور اس کے بعد میں ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے میرے جتنے باغات ہیں سب سے قیمتی بات یہی ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنی پیاری اور محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں کرو. اس لیے اللہ کے سامنے سب دیکھا، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اس پر گواہ رہے. پیارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی یا بہت سارے رشتہ داروں میں بڑے غریب قسم کے لوگ، بہت غریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابو طلحہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے جو غریب رشتے دار ہیں اس باغ کو ان پر صدقہ کرو، ان اپنے غریب رشتے داروں میں بانٹ دو، تقسیم کر دو اس باغ کو اپنے غریب رشتے داروں میں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب صدقہ کرنے کا اور ایک ثواب صلہ رحمی کا، رشتے دار پر صدقہ کرنے کا دو ثواب، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب، ڈبل ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈبل ثواب اگر تم چاہتے ہو تو اپنے رشتے داروں کو دو۔ تمہارے رشتے دار مجھے معلوم ہے کتنے غریب ہیں، تمہارے کتنے آزاد بھائی اور بہت سارے لوگ بہت غریب ہیں، ان کے درمیان تم صدقہ کر دو، تقسیم کر دو ان کے درمیان، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا اور صدقہ کا۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزادی میرے بھائیوں یاد رکھ لو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تمام مومنوں کی ماں نے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، آتقت ولیدتن لم تستاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن نبی سے اجازت نہیں، نبی سے اجازت نہیں لی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو عورتوں کی اپنی ذاتی ملکیت ہے وہ اپنی ذاتی ملکیت میں سے شوہروں کی اجازت کے بغیر صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں، شوہروں سے پوچھنا ضروری نہیں۔ ام المومنین، تمام مسلمانوں کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لم تستاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہاں آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پرمیشن کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ نبی نے کچھ نہیں کہا، نبی نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ تم ان کو آزاد نہ کرتی، تمہارے ماموں اور تمہارے جو غریب رشتے دار ہیں اگر تم ان کو دے دیتی تو تمہیں ڈبل ثواب ملتا، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ یہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی وجہ میرے بھائیوں، اللہ کے آخری رسول جناب صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، قال سفیان فی روایتہ اے قاطع رحم، رواه البخاری۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، قاطع آدمی یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹنے والے کیا کاٹنے والا؟